دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو آپ کے ہوسٹ بخاری انکل کا سلام۔ معزز خواتین و حضرات، ہمارے وقتوں میں ادارہ میرج بیورو پاکستان میں جب پہلی میٹنگز ہوئی اس میں میں نہیں گیا، دوسری میٹنگز میں گیا، پھر تیسری میٹنگز میں گیا۔ تیسری میٹنگز جنہوں نے منعقد کرائی 2 سال سے لے کر حد کو 5-6 سال تک کا عرصہ ہوا تھا ان کو اس ادارے میں آئے ہوئے، انہوں نے میٹنگز منعقد کی لاہور میں، مگر مجھے اس تیسری میٹنگز میں پہلا سرٹیفکیٹ ملا۔ خدا کی قسم میں بڑا خوش تھا، 200-250 لوگ تھے اس میں بہت خوش تھا، میں بہت مطمئن تھا، اور میں اتنا خوش تھا کہ مجھے اس وقت کے اعتبار سے 20 سے 22 سال ہوئے تھے کام کرتے ہوئے، اور سب سے پرانا بھی اس میٹنگز میں تھا، سب سے سینئرز بھی میں تھا، مگر میں تو بڑا خوش تھا۔ آج کیا ہوتا ہے؟ میری مہمانوں کے ساتھ پکچر نہیں بنی، ناراض، مجھے سرٹیفکیٹ نہیں ملا، ناراض، مجھے شیلڈز نہیں ملی، ناراض۔ مگر آپ اندازہ تو کریں اس وقت کے اعتبار سے، آج سے کم و بیش آج 2026 ہے، آج سے 15 سے 18 سال قبل، 15 سے 18 سال قبل جب پہلی میٹنگز ہوئی، میں نے کہا میں اس میں نہیں گیا، دوسری میٹنگز میں گیا خوش، پھر تیسری میٹنگ میں گیا تو مجھے سرٹیفکیٹ ملا۔ کیا 22 سال بعد مجھے پہلا سرٹیفکیٹ ملا؟ بات چیت کرنے کا موقع سٹیج پہ نہیں دیا گیا، بات چیت کرنے کا موقع سٹیج پہ آیا ہی نہیں، بات چیت کرنے کا میری باری آئی ہی نہیں، شاید میرا نام ہی نہیں تھا، اور اس میٹنگ کو منعقد کرنے والے 2 سال حد 8 سال تک جن کو ہوئے تھے اس ادارے میں آئے ہوئے، انہوں نے منعقد کرائی تھی۔ آج تک میرے ان سے اچھے مراسم، آج تک جتنے لوگوں نے میٹنگز کرائی، مجھے بطور چیف گیسٹ پاکستان بھر میں سب سے بلایا گیا، میرے سب سے اچھے تعلقات ہیں۔ آج لوگ خفا کیوں ہوتے ہیں؟ مجھے سٹیج پہ نہیں بلایا گیا، مجھے شیلڈ نہیں دی گئی، مجھے سرٹیفکیٹ نہیں دیا گیا۔ ایک بندہ ابھی حال ہی میں ناراض ہو کے کھڑا تھا، میں نے اسے کہا آپ کو اس ادارے میں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کہتا ہے 1.5 سال۔ تو میں نے کہا کیوں ناراض ہو؟ میں نے تو سٹیج تے بلایا ہی نہیں، سانو میٹنگ آن دا کی فائدہ ہویا؟ عجیب بات ہے۔ ایک اور بندہ میں نے کسی میٹنگز میں دیکھا، وہ ناراض تھا، کیا بات ہے مجھے شیلڈز نہیں ملی، میں ہکا بکا۔ ایک اور بندہ کسی میٹنگز میں نے دیکھا، وہ ادھیڑ پدھیڑ کر رہا تھا ان میٹنگز منعقد کرانے والوں کو، یعنی کہ میٹنگز آرگنائزرز کو۔ میں نے کہا یار خدا کا خوف کرو، مجھے تو کچھ نہیں ملا۔ تو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک تو یہ گلہ شکوہ چھوڑ دیں، سب کو سٹیج پہ بلانا ممکن نہیں، سب کو سرٹیفکیٹ دینا ممکن نہیں، سب کو شیلڈز وغیرہ ملنا ممکن نہیں۔ اب تو آسان ہے، اگر 300 کا مجمع ہے تو 250 لوگوں کو تو کم از کم شیلڈیں اور سرٹیفکیٹ مل جاتے ہیں۔ ہمیں 22 سال قبل ایک کاغذ کا ٹکڑا جس کو سرٹیفکیٹ کہتے ہیں وہ ملا۔ میں آج تک اس بندے کا نام بھی نہیں بھولا، اور میں آج تک رب کریم کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس وقت سے لے کر آج تک جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے، اس لیے کہ ملک بھر میں سب سے زیادہ چیف گیسٹ بلایا جانے والا، سب سے زیادہ شیلڈیں لینے والا، سب سے زیادہ سرٹیفکیٹس لینے والا بندہ حقیر ناچیز آپ کے سامنے مخاطب ہے۔ آپ صبر کا اجر ملا، اور پھر آپ لوگوں کے طفیل، آپ لوگوں کی قدموں کی خاک کے طفیل میں آج اس مقام پر بیٹھا ہوں،
اس مقام تک بیٹھا ہوا بول رہا ہوں، ہے کوئی تو میرے سامنے لائے، ہے کوئی اس طرح کی بات کرنے والا، ہے کوئی ویڈیو شوٹ کرنے والا، ہے کوئی سٹیجز پہ خطابات کرنے والا، ہے کوئی ایسا جو میرے مقابلے میں ادارہ میرج بیورو پاکستان میں سب سے زیادہ چیف گیسٹ بلایا جانے والا ہو؟ یہ صرف اس صبر کا نتیجہ ہے۔ تو ہر کسی کی باری آنی ہے، یہ سرکل چل رہا ہے، کوئی آ جائے گا، کوئی کل آئے گا، کوئی پرسوں آئے گا ضرور، سٹیج تک آئے گا ضرور۔ ہمیں تو یہ شکر ادا کرنا چاہیے، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت صلاۃ و شکرانہ پڑھنا چاہیے کہ مجھے سٹیج پہ نہیں بلایا گیا۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت صلاۃ الاستغفار پڑھنا چاہیے کہ مجھے سٹیج پر بلایا گیا اور مجھے یہ سرٹیفکیٹ یا شیلڈ دی گئی، یا مہمانان گرامی کے ساتھ میں نے کھڑے ہو کر کے پکچر بنوائی۔ اب میں تھوڑا سا اوپر آ گیا ہوں اور میرے اوپر بھاری بھرکم ذمہ داری آ گئی، اب میں آسان طریقے سے کام ادا کروں گا۔ کبھی آپ نے اس طریقے سے بھی رب کا شکر ادا کیا؟ نہیں۔ تو خدا کے لیے میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، صبر تحمل سے رہیے، صبر شکر سے رہیے، رب تعالیٰ کے ساتھ لو لگائیے، اپنے کام کے ساتھ مخلص ہو جائیے، میٹنگز آرگنائزرز کے ساتھ مخلص ہو جائیے، اور پھر اپنے ادارے کے ساتھ مخلص ہو جائیے، اپنی کمیونٹی کے ساتھ مخلص ہو جائیے، اپنے کسٹمرز کے ساتھ مخلص ہو جائیے۔ اللہ پاک آپ کو چمکائے گا، آپ کا وقت آنے پہ، آپ کی باری آنے پہ ضرور آپ چمکیں گے، مگر جلد بازی اچھی چیز نہیں۔ آپ کو سال ہوا، آپ نے شیلڈ لے لی، کام تو آتا نہیں۔ آپ کو 2 سال ہوئے، آپ نے سرٹیفکیٹ لے لیا، بات کرنے کا ڈھنگ تو آپ کو آتا نہیں۔ آپ کو 5 سال ہو گئے اس ادارے میں آئے ہوئے، ڈھنگ کے کپڑے تو آپ نے پہنے نہیں۔ آپ کو 8 سال ہو گئے اس ادارے میں آئے ہوئے، ڈھنگ سے آپ اپنا کریکٹر تو بلڈ اپ نہیں کر سکے، آپ اپنی شخصیت کو تو بنا نہیں سکے، آپ اپنے کردار کو تو بنا نہیں سکے، آپ اپنی لپسنگ پاور کو تو بنا نہیں سکے، آپ اپنے خد و خال کو تو بہتر کر نہیں سکے، آپ اپنے کاروبار کو تو بہتر کر نہیں سکے، آپ اپنے آفس تو بنا نہیں سکے، آپ اپنا وزٹنگ کارڈ تک تو بنا نہیں سکے، آپ اپنا ممبرشپ فارم تک تو بنا نہیں سکے۔ کیا ہے جی؟ دفتر کہاں ہے؟ موبائل اچ۔ سرٹیفکیٹ کہاں ہے؟ موبائل اچ۔ ممبرشپ فارم کہاں ہے؟ موبائل اچ۔ آفس کہاں ہے؟ موبائل اچ۔ ہر چیز تو موبائل میں گھسیڑی ہوئی ہے، آپ کے پلے کیا ہے؟ کبھی یہ بھی غور کیا ہے؟ آپ چڑھ دوڑتے ہیں میٹنگ آرگنائزرز پر، یا کوئی سینئر کو سٹیج پہ کوئی بلا لے تو آپ اس کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں۔ بھئی ہم تو ہر جگہ پہ مہمان ہوتے ہیں، آپ کی طرح اللہ پاک نے عزت دی، صبر کا اجر دیا۔ اللہ پاک نے عزت دی اس صبر کا جو مجھے 3 سال بعد یا 3 میٹنگز بعد پہلا سرٹیفکیٹ ملا، پہلا کاغذ کا ٹکڑا ملا، جس پر میں نے رب العالمین اور الحمدللہ رب العالمین کہا، رب کا شکر ادا کیا۔ آپ شکر نہیں ادا کرتے رب تعالیٰ کا؟ کیسے بندے ہیں آپ لوگ؟ اپنے ہی ادارے کو بدنام کرنے چلے، اپنی ہی کمیونٹی کو بدنام کرنے چلے، اپنے ہی میٹنگ آرگنائزر کو بدنام کرنے چلے۔ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ اچھے رہیے، بھلے رہیے، مثبت سوچ کے ساتھ رہیے، مثبت اخلاص کے ساتھ رہیے۔ اللہ آپ کو ایک نہ ایک دن آپ کی باری آنے پر ضرور چمکائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔